اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخی اور سارا کہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے گھر میں انٹر ہوئے نا، تو دیکھا کہ وہ ایک ان کے کارنر میں ایک کھجور کا، ان کے لان کے نا کارنر میں ایک کھجور کا ایک درخت ہے اور ایک زیبین فارم ہے شاید۔ تو وہ ان کے پاس نا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اخی، اور کچھ کسی چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو اتنے میں سارا بھی آ گئی اندر سے، تو کہتی ہے آخی کیا دیکھ رہے ہو اتنے غور سے؟ کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک بہت ہی باریک سی کا کیڑا ہے، باریک سا، بالکل ہی چھوٹا سا، گولڈن ہیڈ ہے اس کا، یلوئش سا۔ تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر زیادہ ہے یہاں پہ کہ کوئی حد نہیں ہے نا جڑ کے پاس۔ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ جو اتنے میں بچے بھی سارے پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اخی بہت ہی غور سے بیٹھ کے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے، تو وہ جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ٹرمائٹ ہوتا ہے۔ ٹرمائٹ آپ کو پتا ہے نا، ٹرمائٹ دیمک اسے کہتے ہیں، یا پتہ نہیں شاید ٹرمائٹ تو عربک میں تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دابت الارض کا نام دیا ہوا ہے، دعوت الارض، زمین کا کیڑا۔ تو بہرحال وہ کوئی وہ اپنا نام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دعوت الارض ہوں۔ میں تو جو ڈکشنریز وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ ٹرمائٹ ہوتا ہے، ٹرمائٹ بھی ہوتا ہے اور بھی بہت سے کیڑوں کا نام ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں دعوت الارض ہوں، اور تم کیا دیکھ رہے ہو کہ میں بہت ہی ایک حقیر سی چیز ہوں، چھوٹی سی چیز، چیونٹی جیسی، چلو چیونٹی سے تھوڑا بڑا ہوں، لیکن یہ کہ بہت ہی چھوٹی سی میں ایک چیز ہوں۔ تو پتہ ہے تمہاری میری پاور کتنی ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کہ پاور میرے میں کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اخی کہتا ہے کیا پاور ہے تمہاری؟ بچے بھی سارے ایسے آگے ہو کے دیکھتے ہیں اس کو، اور وہ سن رہے ہیں اس کی بات۔ تو کہتے ہیں کیا پاور ہے تمہاری؟ وہ اخی کہتا ہے کیا پاور ہے تمہاری؟ کہتا ہے میں ہوں تو بالکل ہی چھوٹا سا ایک کیڑا، لیکن لکڑی جو ہے نا اس کو میں اندر اس کے گھس جاتا ہوں اور اس کو کھاتا رہتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں۔ جب اس کو یعنی اتنا، اور پتہ ہے کیا ہے، ہوشیار میں بہت ہوں، بہت کلیور کیڑا ہوں میں کرتا یہ ہوں کہ چپکے چپکے نا اندر سے لکڑی کو کھاتا رہتا ہوں، لیکن اس کا جو باہر کی ونیئر ہوتی ہے نا، باہر کی ایک کھال سی ہوتی ہے، اس کو میں نہیں کھاتا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اندر سے لکڑی کو کھا رہا ہوں۔ تو اخی کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا دیکھو اس کو کتنا بڑا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور کس قدر یہ چھوٹی مخلوق ہے، یہ کس قسم کا دعویٰ؟ کہتا ہے کس قسم کا تم دعویٰ کر رہے ہو، کوئی پروف ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ وہ کہتا ہے ہے میرے پاس، پروف ہے میرے پاس، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو مان لو گے؟ اخی کہتا ہے ہرگز مان لیں گے، کیونکہ وہ تو سب کا کریٹر ہے، وہ تو اس کریشن کے متعلق جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ جو دعوت الارض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے دین آئی وین، میں جیت گیا، پھر اس کا مطلب ہے اچھا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس پروف؟ کہتا ہے وہ اگر تم پڑھ سکتے ہو قرآن حکیم میں تو جا کے خود ہی پڑھ لو، وہ 34 سورت ہے، اور اس کی 12 سے لے کے 14 آیت ہے، اس کے اندر میرا اس طرح کا ذکر ہے، اور اس بات کا پروف ہے کہ میں لکڑی کو اندر سے کھا جاتا ہوں، لیکن باہر سے پتہ نہیں چلتا، اس کی جو کھال ہوتی ہے نا اسے میں رہنے دیتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، اندر سے لکڑی کو کھا کے اسے میں ہالو کر دیتا ہوں۔ اخی کہتا ہے اس قدر تم چھوٹی مخلوق ہو رہی ہو، تم اتنا بڑا کام کر لیتے ہو، چلو بتاؤ۔ کہتا ہے تو جا کے پڑھ لو، ان پڑھ ہو کوئی، پڑھے لکھے نہیں ہو۔ جو چھوٹا کیڑا ہوتا ہے نا وہ بھی اب ٹانٹ کرنے بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے کیوں اخی خود سے نہیں پڑھ سکتے؟ جو میں نے تمہیں ریفرنس بتایا جا کے خود پڑھو، تمہیں پھر خود ہی یقین آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں چلو تم بتا دو، ہم مانتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ریفرنس دے رہے ہو قرآن کا تو پھر تو ہم بالکل مانیں گے، تو بتاؤ کیا ہے بات؟ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اب تمہیں میری اہمیت کا پتہ چلا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے دنیا میں بنائی ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اہم کا مطلب سمجھتے ہو نا، بہت ہی ضروری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے، بڑا امپورٹنٹ قسم کا کام۔ تو خیر
वो कहता है अच्छा चलो सुनाओ, तुम बताओ क्या बात है तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने कही हुई। कहता है तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का पता है? सारे बच्चे कहते हैं हाँ जी हमें पता है, वो बड़े माइटी किंग थे और पैगंबर भी थे और बहुत ही उनको अल्लाह ताला ने पावर्स दी हुई थी। बहुत ज़्यादा उनको पावर्स दी हुई थी, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी हुई थी, बड़ी हैरान करने वाली पावर्स उन्हें दी हुई थी। कहते हैं हाँ देखो कितने वो पावरफुल किंग भी थे और उसके साथ-साथ वो पावरफुल पैगंबर भी थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो जो हैं वो ना ऐसे उम, हाँ, उ तो वो कहता है पता है ना तुम्हें कि जिन भी थे उनके पास। उनकी आर्मी में जिन भी होते थे। तो वो बच्चे कहते हैं हाँ जी, जिन भी होते थे। तो कहता है एक बड़ी अजीब बात तुम्हें बताऊँ, ये अगर जिन कोई मिस्टेक करता था ना, तो वो उसको चेन्स के साथ बाँध देते थे। बच्चे कहते हैं जिन्नों को भी बाँध लेते थे, वो तो फिर बहुत ही पावरफुल होंगे। वो छोटा कीड़ा कहता है कि देखो अल्लाह ताला जिसको जो पावर देनी चाहता है वो दे देता है। ये तुम लोग सुपरमैन देखते रहते हो, ये असली वाले सुपरमैन ये थे, ठीक है? वो सब बच्चे कहते हैं हम तो फिर इनकी भी स्टोरी सुनेंगे, पूरी की पूरी सुनेंगे, ये सुपरमैन है। तो ख़ैर, वो कीड़ा कहता है अच्छा क्या एक दफ़ा क्या वो जिन्हों को बाँध देते थे, चेन कर देते थे कि मैंने आपको एक बात ज़रूरी बतानी थी पहले, कि अगर कोई जिन शरारत करता था, उनको डिसोबे करता था तो उसको चेन से मतलब जैसे कैदियों को बाँध देते हैं ना सज़ा देने के लिए, जो कोई भी गलत काम करता है उसे सज़ा के लिए जेल में डाल देते हैं, तो वो जिन्हों को चेन कर देते थे, चेन से बाँध देते थे। तो बहुत सारे जिन बँधे हुए थे, जिन्होंने कोई गलत काम किए हुए थे ना, बहुत सारे जिन बँधे भी हुए थे। तो एक दिन ये हुआ कि अखी कहता है तो अभी तक तुम्हारा तो कोई ज़िक्र नहीं आया, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए ये प्रूफ़ है। कहता है वो दाबतुल अर्थ कहता है वो जो दीमक होता है या टर्माइट जिसे कहते हैं, वो कहता है सब्र तो ले जाओ, सब्र तो ले जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मेरा कहाँ पे ज़िक्र है और पूरा-पूरा ज़िक्र है। फ़िक्र ना करो, अभी बताता हूँ। कहता है एक दफ़ा क्या हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो किसी उसके ऊपर बैठे हुए थे, कुर्सी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने ना ऐसे टेक लगाई हुई थी अपनी जैसे ऐसे टेक लगा लेते हैं ना बूढ़े लोग, तो उन्होंने टेक लगाई हुई थी अपनी स्टिक के ऊपर। स्टिक के ऊपर ऐसे लगाई और किया क्या हुआ था उन्होंने ऐसे करके ना स्टिक के ऊपर ऐसे झुके हुए थे। जैसे रुकू करते हैं ना, नमाज़ के अंदर रुकू करते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं ना, ऐसे वो झुके हुए थे और स्टिक के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ था, जैसे कि होल्ड किया होता है उन्होंने। समझ आ गई बात, ये सिचुएशन समझ आ गई? बच्चे कहते हैं, "हाँ जी, हाँ जी।" जैसे रुकू में गए हों और वो ऐसे किया हो। तो वो कहता है कि उस ज़माने में ना और पैगंबर तो ख़ास तौर पे बहुत लंबे-लंबे रुकू में जाते थे तो बहुत देर अल्लाह की तस्बीह करते रहते थे, अल्लाह ताला को याद करते रहते थे, ये कहते रहते थे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हम इंसान हैं, अ, हम आपके मुतालिक भी बहुत सी गलत बातें सोच लेते हैं, लेकिन वो जो सोचे हैं, उनको हमें माफ़ कर दें हम। इस तरह की ना वो रुकू में जाके तो जैसे सुभान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ते हैं ना रुकू में, सुभान रब्बियल अज़ीम, तो इसी तरह से वो बड़ी देर झुक के तो अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते थे। तो ये मतलब इट वाज़ वेरी नॉर्मल। तो एक बच्चा कहता है, "हाँ, मेरी जो ग्रैनी है ना, वो बड़ी देर सजदे में भी ऐसे कर सकते हैं?" वो कहता है, "हाँ, सजदे में भी ऐसे।" तो वो कहता है, "बड़ी देर वो ग्रैनी जो है वो सजदे में पड़ी रहती हैं, तो हम समझते हैं कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया, तो फिर उठ पड़ती हैं, सजदे में से उठ जाती हैं।" तो सारे बच्चे हँसने लग जाते हैं कि आप क्या समझते हैं आपकी दादी फारिग हो गई हैं सजदे में? तो कहते हैं, "हाँ, हमें डर लग जाता है, कितनी देर हो गई है कि वो सजदे में गई हुई हैं।" तो वो कहते हैं हाँ, इसी तरह से ना वो बड़ी-बड़ी देर रुकू में और सजदे में जाते थे उस ज़माने में लोग, जो इबादत करते थे अल्लाह की। तो पैगंबर तो बड़ी इबादत करते थे, वो जाते थे। तो एक दिन वो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह से ना जैसे रुकू में गए हुए हैं और उसके ऊपर लीन किया हुआ है, जो अपने असा के ऊपर, असा कहते थे उसे। वो जो स्टिक सी होती है ना, जो आपके ग्रैंडफ़ादर भी लेके चलते होंगे जब चलते होंगे तो, या ग्रैनी भी इवन लेके चलती होंगी। तो वो वाली स्टिक उन्होंने रखी होती थी, उस पे वो लीन करते थे। उसके ऊपर उन्होंने सहारा लिया हुआ था और लीन किया हुआ था।
تو اب کیا ہوا، کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے رکوع کر رہے ہیں. تو ہوا کیا، وہ گر گئے. ہیں؟ گر گئے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا مائٹی پیغمبر، اتنا مائٹی کنگ، اور وہ گر گیا زمین کے اوپر. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. جب آ کے دیکھا، اب کیا، اب میری وہاں پہ میرا کام تمہیں نظر آئے گا. کام میں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ چپ کر کے سلیمان علیہ السلام کی یہ جو سٹک ہے جس پہ انہوں نے لین کیا ہوا ہے، اس کو چپ کر کے اندر سے کھانا شروع کر دو. میں نے اسے کھانا شروع کر دیا. ہم بہت سارے پہنچ گئے وہاں. ہمارا تو یہ کام تھا، ہمیں تو بہت اچھا لگتا تھا سٹک کو، یعنی لکڑی کو کھانا. تو ہم نے اسے کھا کھا کے ہالو کر دیا تھا. جب ہالو ہو گئی وہ، تو جو ان کا جو اوپر اس کے ویٹ پڑا ہوا تھا، وہ اس کا ویٹ، وہ لکڑی جو ہے وہ کیونکہ ہالو ہو گئی تھی، وہ سہار نہ سکی اور وہ نیچے گر گئے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہوئے تھے. لوگوں نے سمجھا وہ رکوع کر رہے ہیں، اور وہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لمبے لمبے رکوع کرتے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ رکوع کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی اٹھ جائیں گے. تو مجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، میں نے اپنا کام کیا اور میں نے اسے اندر سے کھا لیا. جب وہ ہالو ہو گئی تو وہ ان کا ویٹ سہار نہ سکی اور وہ گر گئے زمین پہ. پہلے سے وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، گر کے نہیں فوت ہوئے، پہلے سے فوت ہو چکے تھے. جب میں نے لکڑی کو کھایا تو وہ گر گئے. اخی اب سمجھ میں آئی ہے، میں جو پروف دے رہا ہوں تمہیں یقین آ گیا؟ اخی کہتے ہیں بالکل یقین آ گیا، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تم قرآن کا ریفرنس دو اور پھر تم غلط بات اس کے لیے کچھ جوڑ دو. ایسے نہیں ہے. میں نے یہ ہم سب نے، یہ سارے بچے کہتے ہم نے یقین کر لیا، ہم نے یقین کر لیا. اب آگے بات تو بتاؤ. یعنی اتنے مائٹی پیغمبر اور اتنے مائٹی کنگ، اور وہ ان کی ڈیتھ ایسے ہو گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتا ہے، ٹرمائٹ کہتا ہے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جس کی اللہ تعالیٰ جیسے ڈیتھ لکھتا ہے اور جس جگہ پہ لکھتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کی ڈیتھ ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح سے اس کی ڈیتھ لکھی بھی ہوتی ہے. جس وجہ سے اس کی ہونی ہوتی ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو جن ہے نا، جن کو چین کیا ہوا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے چین کیا ہوا تھا، اب وہ تو فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں ہائے، ہمیں کہیں پہلے پتہ چل جاتا نا کہ یہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں تو ہم تو اپنے چینز توڑا کے نکل آتے باہر. جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں یہاں چینز کے اندر، تو ہم تو یہ پھر ذلیل ہونا، ہمیں مطلب اگر ہمیں پتہ چل جاتا پہلے سے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو پھر تو ہم چینز توڑ کے نکل آتے. تو ایک بچہ کہتا ہے نہ، تو جنوں کو تو پہلے ہی سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. ٹرمائٹ کہتا ہے غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا. کسی کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اس بندے نے فلاں دن فوت ہو جانا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یا فلاں وقت پہ فوت ہو جانا ہے. وہ ایک بچہ کہتا ہے ڈاکٹر سے بتا دیتے ہیں کہ یہ بس اب تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور یہ اس کو یعنی کہ 2 months کے بعد یہ فوت ہو سکتا ہے. یہ تو وہ ٹرمائٹ کہتا ہے وہ سکتا ہے، کہتا ہے نا، ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں بتا سکتا. ایگزیکٹ ٹائم کوئی بھی نہیں کسی کی ڈیتھ کا بتا سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنوں کو بڑا کچھ پتا ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں یہ آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں اور بادلوں میں چھپ جاتے ہیں، چھپ کے کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ اس کی سن لیں، بات سن کے اور پھر آ جائیں اور زمین پہ آ کے لوگوں کو وہ جو جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بتائیں کہ جی یہ ہونے والا ہے زمین کے اوپر، یہ ہونے والا ہے زمین، فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوگا. یہ بات ایسے نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، پہلے یہ کرتے تھے جن، لیکن اب کیا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایک رات کو آپ دیکھتے ہیں ایک ستارہ ایسے چمکتا ہوا جاتا ہے یوں کر کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے. وہ پھر ان شیطانوں کو لگتا ہے اور یہ شیطان جن جو ہوتے ہیں یہ آگے سے بھاگ نہیں سکتے. وہ گائیڈڈ میزائل انہیں ہٹ کر کے، انہیں بھسم کر کے، انہیں ختم کر کے چھوڑتا ہے. تو اخی کہتا ہے
یہ جو یعنی کہ بڑی یعنی بات ہے کہ یعنی اس چھوٹے سے کیڑے نے کیڑا ایک طرح سے جا کے اس کو ان کے اسٹک کو ان سے کھا لیا، اور پھر وہ جو اتنے مائٹی پیغمبر بھی تھے اور اتنے مائٹی وہ بھی تھے، کنگ کنگ بھی بہت مائٹی تھے، وہ بہت ان کی جو کنگڈم تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور بڑی ان کو پاورز دی ہوئی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن جس کی ڈیتھ جیسے ہونی ہے ویسے ہی ہوگی۔ تو یہ جی تھی آج کی میری، جو میں تمہیں انفارمیشن دینا چاہتا تھا، کہانی سمجھ لیں آپ لوگ، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں بے شک ایک بہت ہی چھوٹا کیڑا ہوں، لیکن اتنا میں پاورفل ہوں کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ تو آخر کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم یہ جو زیمبین پام ہے یا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی جڑوں میں گھسے ہوئے ہو، تو یہ تم جڑیں کھا جاؤ گے اس کی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ تو اخی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنے گارڈنر کو بتاتا ہوں، مالی کو میں بتاتا ہوں کہ ادھر دیکھو مالی، یہ ادھر کیا چیز ہے، تو پھر وہ تمہارا کرے گا علاج۔ تو وہ کہتا ہے دیکھو اخی، میں نے تمہیں اتنی اچھی کہانی سنائی ہے اور تم میری موت کا سامان کر رہے ہو۔ اخی کہتا ہے ہاں، تو جو ہمارے اتنے اچھے کھجور کے درخت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، ہم کریں گے نا اس کو ضائع، اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے اپنے اتنی اچھی چیز کو ضائع۔ یہ پھلدار درخت ہے اور اتنی کھجوریں اس کو لگتی ہیں اتنی میٹھی، تو میں تو اپنے بتاؤں گا اس کو، مالی کو بتاؤں گا، پھر وہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ تو خیر وہ پھر سارے بچے کہتے ہیں یہ کہانی تو اس نے بہت اچھی سنائی ہے، بات تو اس نے بہت اچھی بتائی ہے، تو اس کا تھینک یو تو کر دو، یہ اس کو ٹھیک ہے تم مارنے کی اس کو، اس کی ڈیتھ کی تڑیاں دے رہے ہو، لیکن اس کو کم از کم اس کو تھینک یو تو کہہ دو۔ تو سارے بچے پھر اسے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی۔ تو یہ آج ہماری جی جو ہیں جانوروں کی کہانیاں، وہ آج ہماری اختتام کو پہنچی پوری۔ ہم نے ماشاء اللہ سے ہم کافی دیر سے کر رہے تھے اخی اور سارا کی، تو اخی کہتا ہے چھٹیاں بھی تو ہماری ختم ہونے والی ہو گئی ہیں، بس اب ہماری کہانیوں اور یہ جو میری ٹائم ہے یہ ہمارا ختم ہونے والا ہے، بس 2 4 ہی چھٹیاں رہ گئی ہیں، تو اب تو ہم نے اپنی پریپریشن وغیرہ کرنی ہوگی جانے کی۔ تو اچھی بات ہے، یہ تو ہماری اگر ساری کہانیاں ختم ہو گئی، ہم نے سن لی ہیں، تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، کہ ادھر سے ہمارا اسکول کھلنے والا ہے، ادھر سے ہماری کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے گرینی تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی اچھی ہمیں یہ ساری ہمارے لیے ارینج کیا کہ ہم یہ کہانیاں سن سکیں، تو تھینک یو سو مچ گرینی، تھینک یو سو مچ۔ تو گرینی کہتی ہے یو آر ویلکم، یو آر ویلکم، آلویز ویلکم۔ ابھی میں تمہیں پیغمبروں کی بھی کہانیاں سناؤں گی انشاءاللہ، وہ دیکھو جو دسمبر کی چھٹیاں آتی ہیں ان میں سن لینا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ گرینی، تھینک یو کہتے ہوئے سارے بچے بھی ڈسپرس ہو چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، اور اخی اور سارا بھی اپنے گھر چلے گئے۔ تو اللہ حافظ۔